अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाजरा का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत। हमें उम्मीद है कि आप बसैत व सलामत होंगे और इस बात की भी तवक्का हम करते हैं कि कोविड के चलते आप तमाम एहतियाती तदाबीर पे मिनौन अमल करते होंगे। नाजरीन, आपके जहन में होगा कि हम इस प्रोग्राम में पिछले एपिसोड्स में भी हमने एक ज़िला को लिया, उसके तरक्याती मंजरनामे को डिस्कस किया और उन प्रोग्रामों में जो मुतल्लिका अजला के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हमारे मेहमान हुआ करते थे, तो हमने तफसीलन जानने की कोशिश की कि उन अजला में तरक्याती मंजरनामा क्या है, कहाँ तक मनसूबा साजी हो रही है, किन किन मनसूबों पे अमल दरामद हो रहा है और कौन से ऐसे मनसूबे हैं जिनको पाए तकमील तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। तो आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे ज़िला अनंतनाग की। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे आज के हमारे खास मेहमान। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब। आप चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अनंतनाग हैं। गोरसी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। माशाअल्लाह जी। गोरसी साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमने इससे पहले भी मुतअद्दिद अजला के जो डीडीसी चेयरमैन साहिबान हैं उनको मदऊ किया, हमने बात की। तो इस शुमारे में हम आज अनंतनाग के तरक्याती मंजरनामे पे बात करेंगे। तो इब्तिदान आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जब से आपने जो है मसनद इक़्तिदार संभाला है, तब से आज तक अनंतनाग के जो तरक्याती मंजरनामा है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ हो? देखिए जी, जैसे कि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ये 3 टायर सिस्टम जो है नाफिज अमल है। तो इससे ये हुआ कि जो भी प्लानिंग जो होती है अब ये थ्रू पंचायत के आती है, पहले ग्राम पंचायत के, क्योंकि पहले हमारे ग्राम सभा होती है गाँव में, वहाँ से फिर ब्लॉक लेवल पे आती है, फिर ब्लॉक काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आ जाती है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी प्लान बनता था वो ऊपर से जो बैठ के प्लान बनते थे वही प्लान नीचे तो ग्राउंड लेवल तक वो नहीं थे। लेकिन ग्रास रूट लेवल की जो लोगों को जरूरत होती थी वो मुख्तलिफ थी। तो इससे ये हुआ कि आज जो गाँव को, जिस हल्के को जो जरूरत है, जो उनकी वहाँ पे जरूरत है, उसी के मुताबिक प्लान वो लोग खुद तय करेंगे। वो लोग खुद तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या जरूरत है, उसी के मुताबिक वो प्लान बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज 1 साल होने जा रहा है जब से ये डीडीसी का इलेक्शन हुए। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अब ये भी है कि नई चीज है, जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है। थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं अभी तक, उनको भी ये पंचायत जो है तैयार होने में टाइम लगेगा। तो खासकर हमारे ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर के, ये भी पहली बार देख रहे हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि हमारे जो एमजी नरेगा वगैरह जो है वो तो ऑलरेडी चलता ही था। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हमें हर डिस्ट्रिक्ट को जो है 10 करोड़ रुपया कैपेक्स बजट में, अच्छा, कैपेक्स बजट दे दिया। माशाअल्लाह। उसके साथ साथ हमारे जो ब्लॉक है उनको 25 लाख बीडीसीज की बात करें, हाँ, उनको 25 लाख रुपए अलॉकेट किया गया, दिया गया। उसके बाद हमारे हर पंचायत जो है, पर पंचायत 23,30,000 रुपया दिया गया, माशाअल्लाह। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है। और उससे जो भी प्लान वहां पे ग्राम सभा ने तय किया कि इस साल हमें क्या करना है, ये रोड बनाना है, यहाँ पे क्या करना है। जी। तो मैंने एक डायरेक्शन अपनी 3 टायर जो पंचायत है पूरे बीडीसी, डीडीसी, चाहे सरपंच तक, बिल्कुल यही कहा कि हमें पहले वो उन चीजों पे ध्यान देना है जो हम एमजी नरेगा में या बाकी किसी स्कीम में नहीं कर पाते। उसमें हमने सबसे बड़ा, मैं जिला अनंतनाग की बात करूं, सबसे बड़ा हिस्सा जो हमने कैपेक्स बजट का खर्च किया वो सारा बिजली डिपार्टमेंट पे, माशाअल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हर हल्के में नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, तारपोल लग रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम। बिजली आती है, बिजली का तो फिर अभी निजाम आप देख ही रहे हो। चलिए, आपने बुनियादी ढांचा खड़ा हमने बुनियादी ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया। उसमें हम काफी हद तक कामयाब हो गए, जिसकी बहुत बड़ी दिक्कत खासकर हमारे दूर दराज इलाके जो है उसकी थी। ठीक है, वजह फरमाया आपने। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तरक्याती मंजर, खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या, हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ
अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। नामे की और इस 3 टायर सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबी यूं समझे कि जो ब्यूरोक्रेसी पे अननेसेसरी बर्डन था वो ईज आउट हो गया। बिल्कुल। और जो बजट एलोकेशंस होती थी वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता था, या कभी कभी बहुत अच्छा खासा हिस्सा उसका लैप्स भी हो जाता था। तो क्या वो जो गल्फ था, खला था, गैप थी बिटवीन अ कॉमन मासेस एंड द ब्यूरोक्रेसी, वो आप लोग ब्रिज कर पाए हैं क्या? आपको दिक्कतें तो नहीं हो रही? बिल्कुल, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी के साथ ठीक ठाक चल रहा है। मैं जिला अनंतनाग की बात करूं तो जिला अनंतनाग में हमें कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खासकर मैं अब तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, जो हकीकत है वो बयान करें। हकीकत है वो करनी चाहिए, खासकर जो कि डिप्टी कमिश्नर हमें अनंतनाग में है, तो और पूरी उसकी जिला की जो टीम है, इंतजामिया है बहुत ही काबिल, और हर हफ्ते वो एक मीटिंग लेके ये जो तरक्याती मंजरनामा है इसको देखते हैं, जांचते हैं। चलिए माशाल्लाह, ये बहुत खुशाइंद बात है कि आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ वो खला जो है, वो गैप है, वो ब्रिज हो रहा है, और ब्यूरोक्रेसी भी वहां से कोऑपरेटिव हो और यहाँ से भी, क्योंकि अगर हम देखें तो इन सारी एक्सरसाइज का एक ही लुब्बे लुबाब होता है कि लोगों को सहूलियत पहुंचे, तो उनका काम जो है वो हो बिल्कुल, और टाइम पे हो, दफ्तरी तवालत ना लगे। तो आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करते हैं। तो इस वक्त वहां पर जो आपने अभी कैपेक्स बजट की बात की कि आपने बिजली के शोबे में उसका अच्छा खासा हिस्सा खर्च किया, तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं? ये जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं, ये हम जो प्लान है यहाँ से एक लिस्ट बना के हम उनसे ही प्रायोरिटी लेते हैं कि यहाँ पे आपके हल्के में, आपके गांव में क्या जरूरत है, पहले कौन सा काम किया जाए, तो उसी के मुताबिक हम डिस्ट्रिक्ट में फिर उसको माशाल्लाह अप्रूव करते हैं। क्योंकि अनंतनाग जो है नेशनल हाईवे के आसपास है और अच्छा खासा फुटफॉल भी रहता है, अच्छा खासा ट्रैफिक भी रहता है, तो रोडों की क्या हालत है अभी? एक तो वो रोड हो गए जो मेन जिगलरीज है, और उसके बाद जो अंदरून सिटी, अंदरून डिस्ट्रिक्ट के जो रोड हैं उनकी कनेक्टिविटी। देखिए, रोडों की बहुत सारी जगह में अभी भी हमारी दिक्कत है, जो क्योंकि मैं खुद जो हूँ एसटी कम्युनिटी से हूँ, और हम दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं उसमें वहाँ गुज्जर कश्मीरी जो भी रहते हैं हमारे दूर दराज इलाकों में, अभी तक बहुत सारी ज़रूरियाती जिंदगी की जो हैं उनमें कमी थी, कमी है अभी भी। ये नहीं मैं कहूँगा कि एक साल में हमने सारा पूरा कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि इस साल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सबसे ज़्यादा मैग्डमाइज जो रोड हुए, आज की डेट में मेरा इक्का दुक्का रोड बचा होगा जिसमें मैग्डम नहीं पड़ा हो, बिल्कुल, चाहे वो PMGSY के थे, RNB के थे, वो सारे रोड जो है तकरीबन हो गए, मुकम्मल हो गए 70%। अब चूंकि अनंतनाग में जैसे आपने भी कहा कि आबादी का कुछ अच्छा खासा हिस्सा पेरिफेरीज में रहता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है, तो उन तक रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, इनका क्या इंतजाम किया? उसके लिए भी जो हमारा प्रोजेक्ट जो बने, जैसे मैंने आपको कहा कि कैपेक्स बजट का जो बड़ा हिस्सा था वो हमने बिजली पे खर्चा किया, वो इसलिए किया ताकि दूर दराज जो हमारे हल्के हैं, जो हमारे गाँव हैं, उन तक बिजली का निजाम जो है वो ठीक किया जाए। माशाअल्लाह। तो उसके लिए हमने प्लान बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम चल रहे हैं।
اچھا ٹھیک ہے. اننت ناگ کی جہاں پر اندرونی ضلع کی بات کریں ہم, اچھا خاصا بزنس فلو بھی ہے, اچھا خاصا معاشی جو ہے ایکٹیویٹیز, اکنامک ایکٹیویٹیز ٹھیک طرح سے چل رہی ہیں, آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ وہاں پر مقیم ہے, اور سری نگر کے ساتھ وہ ڈپینڈنس بھی اچھا خاصا ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا, یہ خیال آیا کہ میں ایل جی صاحب سے یا جو اعلیٰ حکام ہے ان کے ساتھ ایکسپریس وے کا کوئی منصوبہ ڈسکس کروں, ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اس کے لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ادھر یہاں پہ پورے میرے ڈسٹرکٹ میں 7 سے 10-15 جو منسٹر تھے, کیبنٹ منسٹر تھے, مرکزی وزیر تھے, وہ یہاں پہ آئے. ہم نے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان پہ کام عمل درآمد ہوگا. اب میں پنچایت کی جہاں تک بات کروں, تھوڑی سی آپ بھی کبھی کبھار دیکھتے ہو کہ مایوسی سی لگتی ہے ہمارے پنچایتوں میں. وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ 3 لاکھ تک جو کام تھا وہ پنچایت پہ سرپنچ اس کا ورک آرڈر کرتا تھا. اچھا, آج سرکار نے جو ایک سٹیپ لیا کہ جو بھی کام ہو وہ ہوگا ٹینڈرنگ پہ. اچھا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹینڈرنگ ہر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے. پھر گورنمنٹ نے ایک اور اس میں سٹیپ لیا تاکہ وہاں کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے, وہ بھی اس میں کام کر پائیں. لیکن بلو ٹینڈرنگ کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں یہ دقت آئی, کام تو انہوں نے لے لیا پھر وہ کر نہیں پائے. اچھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم نے ایک طریقہ نکالا کہ جو ٹینڈر ڈالے گا اگر وہ کام ٹائم پہ نہیں کرے گا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا. اچھا, تاکہ یہ جو ہمارا ترقیاتی منصوبہ ہے اس میں کوئی ہنڈرنس نہ آ جائے, جس میں کوئی ہنڈرنس نہ آ جائے. بہرحال ضلع اننت ناگ, گورسی صاحب, ضلع اننت ناگ میں ایگریکلچرل اور ہارٹیکلچر ایکٹیویٹیز کا بھی اچھا خاصا چلن ہے, لوگ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں. تو ان کی بازآباد کاری کے لیے, ان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی رقم آپ نے مختص کی ہے؟ فار ایگزامپل کنٹینجنسی پلان کوئی رکھا ہے؟ جالہ باری ہو گئی, غیر یقینی غیر موسمی برف باری ہو گئی, فصلوں کو نقصان پہنچا, کھڑی فصلیں تھی جھک گئی, بیٹھ گئی, لیٹ گئی, تو ان کا کوئی کنٹینجنسی پلان آپ نے بجٹ میں کوئی حصہ اس کے لیے مختص رکھا؟ دیکھیے ہمارا جو مطلب ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں جتنے بھی یہ ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, تو پورا اگر میں پوری کشمیر کی بات کروں تو ہمارا ذریعہ معاش اگر ہے تو وہ ایگریکلچر ہے, بالکل اسی پہ ہم نربھر, زیادہ تر سارا منسلک ہم اسی پہ ہیں. تو اس سال یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ایک میٹنگ بلا کے ان سے ہم نے بات کی, جیسے بیمہ جو کیا ہے, انشورنس ان کی ہوئی ہے, تو ہم نے ان کو کہا کہ ہر ایک زمیندار کو آپ اس میں لائیے. اچھا, ان کی کو آپ اویئر کیجیے, ان کو جانکاری دیجیے کہ اگر آپ 1 روپیہ یا 10 روپیہ دیتے ہیں سرکار اتنا دے گی, سرکار پھر اتنا دے گی. تو الحمدللہ اس میں بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے, اور بہت سارے جو ہمارے زمیندار ہیں انشاءاللہ ان کو وہ ملنے جا رہا ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں گورسی صاحب. ضلع اننت ناگ کا جو طبی اور صحت کا شعبہ ہے, بارہا کچھ شکایتیں بھی رہی ہیں, اور سٹی والوں کو اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ ٹول فری نمبر 104. اگر آپ صحت سمبندی کسی بھی قسم کی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی آوشکتا نہیں, کیونکہ اب سواستھ وبھاگ جموں و کشمیر لایا ہے سواستھ ہیلپ لائن ٹول فری نمبر 104. نمسکار, 104 میڈیکل ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کی کس پرکار سے سہایتا کر سکتی ہوں؟ نشچنت رہیے, ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے. جہاں پر کاریرت ہر کرمچاری آپ کی سواستھ سمبندی جانکاری کے لیے اپلبدھ ہے. 104 میڈیکل ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں, کیا میری بات مایا دیوی جی سے ہو رہی ہے؟ ٹول فری نمبر 104 ڈائل کریں اور سواستھ کے بارے میں پرامرش سیوائیں, مانسک اور بال سواستھ دیکھ بھال سیوائیں, اسپتالوں کی جانکاری, شکایت نوارن سیوائیں, وبھن راشٹریہ مشن کارکرموں کی سوچنا, آیوشمان بھارت کے بارے میں اور آپات کالین سمبندھت جانکاری حاصل کریں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
نیسیسری ریفرلز آ رہے ہیں سری نگر میں، جس سے سری نگر میں پیشنٹ فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان یا پیرامیڈیکل سٹاف بعض اوقات اس کو یا اکثر اس کو کوپ اپ نہیں کرتے ہیں. تو آج کا کیا حال ہے؟ جب سے آپ نے کمان سنبھالی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے اس میں؟ الحمدللہ بہت ساری بہتری آئی ہے. ہمارے جو اننت ناگ کا ہاسپٹل دونوں ہیں، جی ایم سی یہ جنگلات منڈی میں جو ہمارا ہے جی ایم سی اننت ناگ، اور یہ شیر باغ میں دو ہیں. شیر باغ میں ہماری تھوڑی سی دقت ہے، وہاں جگہ کی تھوڑی کمی ہے. وہاں پہ سرکار نے پرانے حساب سے کیسے بنایا. رحمت عالم ہسپتال جو تھا وہ کسی نے ڈونیٹ کیا تھا سرکار کو، اور اس پہ 12-13 کروڑ روپیہ خرچہ کیا. پھر بعد میں اس کو یہ کیا کہ یہ انسیف بلڈنگ ہے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس سے تھوڑی سی دقت ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہے اس کا بھی پروپوزل بن گیا. تو آنے والے وقت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنا سری نگر پہ منحصر کرنا پڑے گا، درمدر کرنا پڑے گا. بہرحال ہم اس دن کی توقع کرتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک ہو کہ ایسا دن آئے جب آپ صحت کے معاملے میں ایٹ لیسٹ جو ہے خود کفالت اختیار، خود کفالت کو پہنچے. آگے چلتے ہیں. جہاں تک شعبہ تعلیم کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کورونا کی وجہ سے پورے دنیا میں، یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ہے ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی. بچے 2-3 سال سے اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو ابھی آپ کے جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کی طرف کیا دھیان دے رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. جب تک کہ تعلیم نہ ہو تو تب کچھ سب بیکار ہے. روڈ باقی یہ چیزیں تب معنی رکھتی ہیں جب آپ کا تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ مستحکم ہو، تو تب ہی جا کے. تو ہمارے جو ہی ہمارا یہ ڈسٹرکٹ کونسل بنا تو پہلی میٹنگ جو میں نے بلائی وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. ٹھیک. تو اس کے بعد آپ جانتے ہی ہو کہ کووڈ کی وجہ سے پورا سکول بند رہے، باقی چیز. تو الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم پورا جو ہمارا دھیان ہے وہ صرف انہی چیزوں کی طرف ہے، کیونکہ ہمارے سکول جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تک اس ٹائپ کے سکول نہیں بنے ہیں جیسے ہونے چاہیے. ابھی تک ہمارا ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے جتنے بچے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو اکثر ضلع اننت ناگ اور بھی کچھ اضلاع میں بہت کم ہے. بالکل. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، اور میرے ڈائریکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اننت ناگ سے ہی، پہلگام سے ہیں ماشاءاللہ. تو میری ان سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی ہے. چلو اس قرابت کا کچھ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. گورسی صاحب، آپ ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی اگر ٹوپوگرافی لیں، آپ جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، مقیم ہے، جہاں کے راستے دشوار گزار ہیں، خاص کر ایس سی طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات جو ہیں. اچھا، وہاں تک تعلیم کو پہنچانے میں سرکار نے وہ موبائل سکولز کا سسٹم بھی شروع کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا اور مستحکم اور اس کو تھوڑا سا اور فعال بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ یہ ہمارا بہت ہی ہمارے جو گجر بکروال لوگ ہیں وہ مائگریشن کرتے ہیں. ہم 6 مہینے 6 مہینہ ہم ایک جگہ رہتے ہیں اور 6 مہینہ دوسری جگہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو ہوتا ہے موبائل سکول اور دوسرا سیزنل ٹیچر. اچھا، سیزنل ٹیچر. وہ سیزنل جو ہوتے ہیں وہ صرف 6 مہینے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، تو ان کو اجرت 6 مہینے کی ملتی ہے؟ 6 مہینے کی ملتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ٹینٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو اس سال میں کہوں گا بہت اچھا، جو ہمارے جتنے بھی بہکوں میں جانے والے تھے ان کے لیے ہم نے ٹیچر جو مہیا کرائے اور ان کو وہ سہولت جو ہے وہ دی ہے. مگر میرے ایک اس میں اپنے ایک سوچ ہے، تو میں نے سرکار کے سامنے بھی رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ ہمارے ایل جی صاحب جو ہیں خاص کر اس طبقے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اور خاص کر جو ہمارے ٹرائبل کے سیکٹری ہے چودھری شاہد صاحب، تو وہ ہماری کمیونٹی سے ہیں، وہ ہمارے سارے چیزوں کو دکھ درد کو سمجھتے ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں جو ہمارے یہ 6 مہینے والا سسٹم ہے یہ نہیں ہونا چاہتا. ہمارا جو یہ ٹیچر 6 مہینے ساتھ جاتا ہے، تو اب 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ بچے کہاں جائیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں، اور ہماری اس پہ بات بھی چل رہی ہے شاید، کیونکہ پہلے ہمارے جو ٹیچر یہ سیزنل ٹیچر تھے ان کو 6,000 روپیہ ملتا تھا، اور اس سال ایل جی صاحب نے 10,000 روپیہ ان کو کیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں یہ پورا سال بھر رہنا چاہیے، تاکہ
موبائل سکول یہ ان کے ساتھ ہی چل تو تب جا کے جو ہمارا یہ تعلیمی نظام جو ہے یہ مضبوط، خاص کر میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں جو ہمارے محکوم میں جاتے لوگ، کیونکہ اگر آپ دیکھو گے خاص کر کشمیر کی میں بات کروں، ہمارے لوگوں میں بہت ساری تعلیم کی ابھی کمی ہے، بہت کمی ہے، اور اس میں اگر ہم کچھ کر پاتے ہیں، سرکار کچھ کر پاتی ہے تو اس سے بڑا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا، جس طرح سے ہم باقی اضلاع کی بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل پلوامہ میں دودھ کی پیداوار جو ہے اچھی خاصی ہے، اور پچھلی بار ہم نے وہاں کے ڈی ڈی سی چیئرمین صاحب کو بلایا تھا، تو ان کا ہدف ہے کہ ہم اس میں خود کفالت کا جو ہے ہدف رکھیں۔ آپ کس چیز میں خود کفالت کو نشانہ بنا کے رکھیں؟ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہم دودھ کے ساتھ ساتھ میرے ضلع میں تروٹ مچھلیوں کا بھی بہت بڑا ایک خود کفالت کی طرف دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل جی۔ تو اور اس چیز میں ہم لوگوں کو بڑا جانکاری دے رہے ہیں، کیمپ کر رہے ہیں، تاکہ ہم خود جو ہے روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں۔ ٹراؤٹ مچھلیوں کی بات، ٹراؤٹ مچھلی کرو، ہمارے خاص کر جیسے شیپ کے ساتھ ہمارے لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں۔ پچھلی بار بھی ہمارے ضلع اننت ناگ میں ٹرائبل کو 50 جو یونٹ تھے وہ اس سال ملے، اور ان کے ہم نے جو فارم لیے، اس کے بعد شفاف طریقے سے قرآن اندازی ہوئی، جس کا نام آیا اس کو ملے۔ بہرحال بڑی وجہ خوب فرمایا آپ نے، اور خوب بات چھیڑی آپ نے۔ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا، جہاں تک روزگار کا تعلق ہے، سرکاری نوکری ہر کسی کو ملنے سے تو رہی، تو سرکار چاہے مرکزی سطح کی ہو یا مقامی سطح کی ہو، تو ہر سال یہ منصوبے بناتے ہیں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ منصوبے ان پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو سب کے سامنے واضح ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے ڈیموکریسی اور بجٹری الوکیشنز کو گراس روٹ لیول تک لایا ہے، اور اب جڑ چکے ہیں گراس روٹ لیول کے پاپولیشن کے ساتھ، تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے منصوبے لازم ہوں گے جن سے آپ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، یا خود روزگار یونٹس قائم کرنے میں کام کریں گے؟ سرکار نے بھی اس میں بڑا اچھا رول کیا ہے، ہر پنچایت سے 5 آدمیوں کو لے رہے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم صرف جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ہی اگر روزگار دیں تو ہماری تو انہی کی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے، مگر جو ہمارا بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی تو بے روزگار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، میں ضلع اننت ناگ کی میں بات کروں، ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ ہر کسی کو اپنا روزگار کمانے کے لیے ہم ان کو جانکاری دیں، ان کو سرکار مدد کرے تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف سکیم، جیسے ہمارے سری کلچر ہے، ہم اس پہ جانکاری دے رہے ہیں، سرکار ان کو فری میں وہ پودے دے رہے ہیں، اچھا، جو صرف 10 دن میں وہ پیداوار دیتے ہیں، ان کو 10 دن محنت کرنی ہے، تو تھوڑا بہت ان کو جو اپنا روزگار ہے وہ مل جائے، وہ چلنا شروع، وہ چلنے جائے۔ اس کے لیے ہم نے اننت ناگ میں کیمپ کیے اور لوگوں کو جانکاری دی، اور اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو جوڑنے کی، اور اسی طرح ہماری جو شیپ یونٹس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈائری یونٹس ہو گئے، تو یا ہینڈی کرافٹس کا کچھ چلن ہے آپ کی ضلع؟ ہاں، وہاں بھی اس کے کاٹیج انڈسٹری کی بات، بالکل، اس میں بھی ہمارے نوجوان بھی اور بچیاں بھی اس میں ہم جوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے الحمدللہ لوگ بھی اچھا ریسپانڈ دے رہے ہیں، کیونکہ تھوڑا صرف لوگ جو ہیں ان کو ایک جانکاری کی ضرورت ہے، تو وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ بیٹھا ہوں اور میں دور دراز گاؤں سے، پہلگام لدرو علاقہ ہمارا ہے، اور ایس ٹی کمیونٹی سے جڑا ہوں، تو میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، ان دقتوں سے گزر کے آیا ہوں۔ اچھا، تو مجھے یہ سمجھانے میں اور سمجھنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، جی، تجربہ ہے حاصل۔ بہرحال جہاں تک خود روزگار اسکیموں کا تعلق ہے، سرکار بس مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسکیم تو ہمارے پاس چلتی رہتی ہے، جس میں سبسڈی کا بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے، اس میں 10, 20, 35% جو ہے سبسڈی ہے جو آپ نے چکانا نہیں ہے، آپ کام کیجئے، اور پھر وہ سکسیس سٹوریز سامنے آ جاتی ہے، لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دقتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب یہ اسکیم الوکیٹ ہوتی ہے تو اکثر جو ہے ہر طرف سے ہمیں شکایت ملتی ہے کہ چونکہ ڈرافٹنگ میں لکھا نہیں گیا کہیں پہ کہ آپ گارنٹی لاؤ، اسکیم جو خود روزگار اسکیم ہے، لیکن بینک والے
بنا کسی جواز کے گارنٹرز مانگتے ہیں، ٹریننگ میں بہت طوالت لگتی ہے، اور عام لوگ اس سے سفر کرتے ہیں، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کچھ کیجیے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور اب سب کا پریاس. یہ سمے ہے انتی کی اور بڑھ جانے کا، یہ سمے ہے جن جن کے جیون میں خوشحالی لانے کا، یہ سمے ہے دیش کے پرچم کو پوری دنیا پہ لہرانے کا، یہ سمے ہے راشٹر نرمان کے پرتی اپنا کرتویہ نبھانے کا. اس لیے وہ ویکتی یا سنستھا جن کے کھاتے ٹیکس آڈٹ کے لیے اتردائی نہیں ہے، 31 دسمبر 2021 سے پہلے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ای فائل کرنا نہ بھولیں. نئے ای فائلنگ پورٹل پر 3 کروڑ سے بھی ادھک انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے جا چکے ہیں. آپ بھی سمے سے ٹیکس ریٹرن ای فائل کرنے کا لابھ اٹھائیں. ادھک جانکاری اور ریٹرن ای فائل کرنے کے لیے وزٹ کریں www.incometax.gov.in. بڑی اچھی بات فرمایا آپ نے. بہت دقت یہ آتی تھی، اکثر جو بینک والے تھے بھی آتی ہے، اس کے لیے کچھ کریں. آتی ہے. میں کہتا ہوں بینک والے جو چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں ملازم آپ گارنٹر لاؤ. جی جی جی. جب میرے گاؤں میں کوئی ملازم ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے لاؤں؟ میں گارنٹر کہاں سے لاؤں؟ اور ابھی تو یہ اپنا روزگار سٹارٹ کر رہا ہے، تو کون اس کی گارنٹی دے گا؟ جب سرکار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور دوسرا کون دے گا؟ جی جی جی. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. مجھے لگتا ہے سرکار کو سب سے پہلا جو قدم اٹھانا چاہیے، اگر ہم روزگار دینے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہیں. جو طوالتیں بلا وجہ جس کا ایکٹ میں کوئی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. میں ہی وہ پروگرام کر رہا تھا حالات حاضرہ میں. ہم نے ایک جو ہے بیوروکریٹ کو یہاں پہ لایا تھا، بڑے اچھی خاصی پوسٹ تھی. تو انہوں نے یہاں پر اس منچ پہ بیٹھے ناظرین سے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی بھی اسکیم کے لیے ریلیٹڈ بینک والا آپ کو گارنٹی مانگ رہا ہے تو فوراً اسی متعلقہ جو محکمہ ہے اس کے دفتر میں شکایت درج کریں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. گارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بینک کے حکام بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ جس چیز کا اسکیم میں کوئی وجود نہیں ہے اس کو سامنے لا کے بلا جواز اس بے روزگار نوجوان کو تنگ نہ کریں جو یہ بے روزگاری چھوڑ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے. ہمیں مل کے، سب کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بہرحال قورسی صاحب آگے چلتے ہیں، ٹورزم کی بات کریں. آپ کے ضلع میں اچھا خاصا ٹورزم پوٹینشیل ہے، کیا کچھ نیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، ہمارے ضلع میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جو ابھی تک سرکار کی نظروں سے اوجھل ان ایکسپلورڈ ہے، جس کو آپ نے ابھی ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو میری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان جگہ جو ہیں ان کو ہم سامنے لائیں، وہاں پہ ہم پروگرام کرائیں. جیسے آپ نے دیکھا پچھلی بار کوکرناگ میں ہوا، ویرناگ میں ہوا، تو اسی طرح ہمارا چھتبا لیک اس کے ساتھ ہے، شانگس کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ، وہاں پہ ہمارا ویری ناگ، بہت ساری اچھی جگہیں ہماری. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی چیز کی جنت سے کم ہے میرا اننت ناگ، پورے جموں کشمیر، تو میں اننت ناگ کی بات کروں. تو اسی طرح ہمارے پہلگام جو ہے، ہمارا آڑو ہے، وہ جگہ تو جو ہے آلریڈی سرکار کے نقشے. ٹورزم سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی روزگار تو خود بخود ملتا ہے. روزگار اس کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہوتے ہیں، بہت سارے. تو ہمارا آڑو ہے، ہمارا وہ تو ہے اس میں نقشے میں ٹورزم کے، لیکن اسی کے ساتھ ہمارا ایک سورس لیک جس کا آج تک سرکار کے نقشے پہ کہیں نام و نشان بنائیے نا ڈرافٹ. وہ میں کہہ رہا ہوں نام و نشان نہیں تھا. تو پچھلی بار میں نے الحمدللہ وہ ہمارا ہم بھی لگے ہاتھوں آ کے وہاں پہ ایکسکرشن کریں گے. سورس لیک جو ہے اس کو نقشے پہ لایا. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹورزم منسٹر آیا تھا، مرکزی منسٹر، ان کے سامنے رکھا. اور انشاءاللہ اب جو بورڈ بنے گا، جو بھی نقشہ بنے گا، توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں ایک ہمارا
सोरस लेक है और हमारा चारी नाग है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। बहरहाल गोरसी साहब, मेरे प्रोग्राम की वक्त की बंदिशें हैं, मुझे बार बार इशारा मिल रहा है कि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल आपके यहाँ बैट इंडस्ट्री, बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा वाज़िया है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहेंगे? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ, आप मुख्तसर अल्फाज में। देखिए, उसके लिए हमारे बहुत सारे जो हमारे पास है जरिए, और इंशाल्लाह उनको बरोकार लाके आने वाले वक्त में जितना भी हमसे हो पाएगा अपने जिला के लिए, और इंशाल्लाह दिल जान से रात दिन कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह और आपकी जुबान मुबारक हो। और हम सबकी जो मिन जुमला कोशिश यही रहनी चाहिए कि किस तरह से हम रकूमात जो मुख्तस होती हैं उनका मुनसिफाना इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुंचाएं, और सबसे बड़ा और कॉमन हदफ हमारा ये होता है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए काम करें। बेरोजगारी का खात्मा हो, गरीबी का खात्मा हो, खुद कफालत की तरफ हम बढ़ें। तो रस्मन गोरसी साहब, आपसे आवाम के लिए पैगाम चाहेंगे मुख्तसर अल्फाज में? मेरी खासकर जिला अनंतनाग के आवाम से यही गुजारिश है, इंशाअल्लाह हम जितना भी काम हैं, हम रात दिन आपके लिए खड़े हैं, और जो भी आपको लगता है कहीं पे कमी है वो हमारे तक पहुंचाए, और इंशाल्लाह पूरा जिला इंतजामिया और हम मिल के सारे आपको मायूस नहीं होने देंगे। अप्रोचेबल हैं आप, आपसे कोई भी कांटेक्ट कोई भी कभी भी जनाब, हम 2400 घंटे आवाम के लिए रात दिन खड़े हैं, और आवाम की मेहरबानी से मैं आज यहाँ पे बैठा। माशाअल्लाह। तो नाजरीन, ये था जिला अनंतनाग का तरक्याती मंजरनामा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम तरक्की की राह पे गामजन है और सूरत के साथ हम हर एक मंजिल तय करते जाएंगे। इन्हीं ज़रीन अक़वाल के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले शुमारे तक के लिए एक और नए मेहमान के साथ आपके रूबरू फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।